اللہ نے فرمایا اے اہل مکہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، پر جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی نا وہ تو ایمان لائیں ہی لائیں، ان کو تم روک ہی نہیں سکتے۔ جو ہی ان کے سامنے پڑھی جائے گی، جو سچے اہل دل ہیں، جو ہی وہ کتاب سنتے جائیں گے سجدے کے بل گر جائیں گے۔ وہ یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور فی الواقع ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا جانے والا ہے۔ یعنی ان سے وعدہ کیا گیا تھا نا کہ نبی آخر الزمان کی معرفت تمہیں ایک کتاب دی جانے والی ہے اور وہ تم کتاب پاؤ گے اور بڑے خوش نصیب ہو گے۔ تو وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہمارے دور میں پورا ہوا۔ چونکہ ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی امت سے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے بارے میں وعدہ لیا ہوا تھا کہ اگر وہ تمہارے دور میں ہے تو تمہاری ڈیوٹی ہوگی ان پر ایمان لانا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جائیں گے درآل کے وہ رو رہے ہوں گے۔ اور یہ قرآن مجید کا پڑھنا ان کے جھک جانے کو زیادہ کر دے گا، ان کے جھک جانے میں عاجزی کے مزاج میں اضافہ کر دے گا۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے سے خوف کا طاری ہونا، رونا آنا، ترمذی شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے روئے جہنم میں اس نے کبھی نہیں جانا۔ اللہ کے خوف سے رونا آنا یہ اہل جنت کے علامات میں سے ہے۔ یہ اگلی آیت جو ہے اس میں قرآن عظیم نے کہا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہہ کے بلاؤ، جس نام سے بھی اس کو بلاؤ، جو اس کے نام ہے سارے ہی نام پیارے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام کبھی اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی رحمان کہہ کے پکارتے ہیں، اللہ رحمان اللہ رحمان۔ تو اس نے سنا نا، اس نے کہا کہ ہمیں تو کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے اور خود دو کو بلا رہا ہے، دو کو پکار رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ کہنے میں کس طرح حق جانب ہے کہ خدا ایک ہے؟ خود تو دو کا سہارا لیتا ہے، ہمیں ایک بتلاتا ہے غریب کر رہا ہے ہم کو۔ یہ اس کو ایک بہانہ سوجا۔ اللہ کریم نے اس کے جواب فرمایا کہ تم اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایک کے دو نام ہیں، دو نام ہونے سے دو ہونا لازم نہیں آتا، کبھی ایک کے دو نام بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں کئی بچوں کے دو دو تین تین نام ہیں، تو اس سے خداؤں کا دو ہونا لازم نہیں آتا، خدا ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو اونچی آواز سے پڑھتے تھے نا تو کافروں کی اس میں مذمت آتی تھی، تو وہ سنتے تو حضور کو بھی برا کہتے، قرآن کو بھی برا کہتے، خدا کو بھی برا کہتے۔ فرمایا پیارے اتنا اونچا پڑھ کے تیرے مقتدی تیرے صحابہ سن جائیں، اور اتنا پڑھنے سے گریز بھی کر کے خام خواہ دوسرے اس سے بے چین ہوں اور دوسرے برا بھلا کہیں۔ لیکن یہ کافر کے نقطۂ نگاہ سے تھا، اگر کوئی کہے آپ اونچا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، تو یہ کافر کی شان ہے ذکر الہی سے بے چین ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کہیں کہ جناب دیکھو سرکار کو اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا کہ لوگ بے چین ہوتے ہیں، تو تم پھر لوگوں کے بے چین ہونے کے باوجود کیوں اونچی آواز سے ذکر کرتے ہو؟ کہا اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں، کافر پر اپنے آپ کو قیاس مت کرو، تم مومن ہو، کافر ذکر مصطفیٰ سے بے چین ہوتے تھے، اگر تم کافر ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر مومن ہو تو مومن کو کافر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم اپنی نماز کو زیادہ اونچا بھی مت کرو اور اس کو زیادہ دھیما بھی مت کرو، اور اس کا درمیانی راستہ اختیار کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیانی راستے پر چلو۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، فرمایا کہو ساری تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ذرا دیکھیں یہ کنکلوژن ہے اس صورت کا، اب اس کے ابتدا کے ساتھ اس کا جوڑ بتلانا ہوگا، جب جا کر کے پورا مضمون تیار ہوگا۔ تمام تر تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے بیٹا نہیں اختیار فرمایا، جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ آسمان پر چلے گئے، یا اس وجہ سے کہ مردے زندہ کر کے دکھلاتے تھے۔ کہا مردے زندہ کر کے میں نے بھی دکھلائے ہیں۔ یہ احیاء الموتیٰ میں حدیث آتی ہے، قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ وہ حدیث جمع کی ہے۔ ایک خاتون نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں میں مر جاؤں۔
سرکار نے فرمایا مرنے کی دعا کرنا تو درست نہیں. کہا جی میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا ہے, اب کوئی میرا والی وارث ہے نہیں, تو خواہ دھکے کھاتی پھرتی ہوں. حضور نے فرمایا مرنے کی دعا کرنا تو صحیح نہیں ہے. کہا پھر اس کی دعا کرے کہ وہ زندہ ہو جائے. کہا یہ کہنا صحیح ہے. چلے گئے قبرستان میں, جا کے کہتے کم بزن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. نام نہیں لیا اس کا, قبرستان کے سارے مردے کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا میں نے تو ایک کے بارے میں کہا تھا. تو تمام جتنے بھی مردے زندہ ہوئے نے کہا اللہ نے کہا سارے کھڑے ہو جاؤ. محبوب نے کسی کا نام نہیں لیا, اس لیے ایک کو کھڑا کرنا محبوب کے مراد کی مخالفت ٹھہرتی ہے. سارے کھڑے ہو جاؤ, جس کو رکھنا چاہے وہ زندہ رہ جاؤ, باقی واپس قبروں میں چلے جاؤ. قبریں خود بخود پھٹیں اور وہ مردے کھڑے ہوئے. جس کو باقی رکھنا تھا وہ باقی رہا, اور باقیوں کے بارے میں سرکار فرمایا واپس ہو جاؤ. بغیر قبریں کھودنے کے وہ قبریں کھل گئیں اور وہ قبروں میں چلے گئے. اللہ کو پھر پیارے ہو گئے, قبریں پھر برابر ہو, اور اس پہ معمول نہیں. اور امام قاضی اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی اولاد مدینہ طیبہ میں چلی ہے, اور لوگ اس کو کہا کرتے تھے یہ نبی پاک علیہ السلام کے زندہ کردہ لوگوں میں سے ہے, جن کو حضور نے زندہ کیا.